اور یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے. لوگ کہتے ہیں پیر جھوٹے ہیں، جعلی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ مرید بھی بڑے جعلی. پیر صاحب سے آ کے کہتے ہیں میری دنیا داری نہیں چل رہی، کوئی دعا کا. دنیا داری سے پیر کا کیا تھا؟ ایک تُلے جا کے مشورہ کسی تاجر سے کر لینا تھا پیسے کیسے کمایا جاتا. جعلی مریدی کرتے ہو، جس سے صرف اللہ رسول کے لیے رشتہ رکھنا چاہیے تھا اس سے دنیا داری کا رشتہ رکھتے ہو. اس سے وہ والا تعلق بناتے ہو جس سے تھوڑی دنیا چمکے، لوگوں کو پتہ چلے میرا تعلق ہے، میرا رابطہ ہے. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ نے رو کے کہنے لگے، کسی نے کہا تھا حضور بڑے مرید ہیں آپ کے. حضرت سلطان باؤ رو پڑے، فرمانے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملے گا، یہ جو ملے طالب زردہ ہو. یہ دنیا کے طالب ملے، دنیا کے. یہ یہاں بھی آتے ہیں نماز پڑھوں تو رزق میں برکت ہو جائے، نماز پڑھوں تو کاروبار چل جائے، اللہ اللہ کروں تو میرا فلانا کام ہو جائے، کوئی وظیفہ بتا دے مشکلیں حل ہو جائے. اور یار وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ بھی تو وظیفہ پوچھنا جس سے حضور کی محبت نصیب. رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زرتا ہو. سہ نفل نمازہ پڑھیا، ظالم نفس نہ مردہ ہو. بانج فقیروں کسے نہ ماریا، اے ہوئی چور اندر داؤ. خدا کے بندو کس طرح کا تعلق، کس طرح کا لینا دینا. وہ ایک درویش تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں حضرت مسکی کہا جاتا تھا. خوشبو ہی بڑی آتی تھی، خوشبو والا بابا مشہور ہو گیا. تو لوگ پوچھتے کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ فرمایا چھوڑو، حضور بتائے نا کون سی لگاتے. جب لوگ بڑے اکٹھے ہوئے تو بابا جی کہنے لگے میری جوانی کا واقعہ، میں سونا بڑا تھا، کپڑے کے دکان پہ کام کرتا تھا. ایک عورت کپڑا لینے آئی تو اس کی نیت مجھ پر خراب ہو گئی. میر عورت تھی، کسی طریقے مجھے گھر بلا لیا اور دروازے بند کر کے تو میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتی تھی. میں نے پورا زور لگایا. پہلے تو وہ کہنے لگی کہ میں مار دوں گی، پھر کہنے لگی کہ لوگ تمہارا یقین تو کریں گے، نہیں کریں گے تو میرا. تو میں کہوں گی یہ زبردستی کر رہا تھا تو بدنام بھی کر دوں گی. جو حربے وہ استعمال کر سکتی تھی اس نے کیے. وہ یار جن کے ذہن صاف رہے، گند کبھی انہیں لذت نہیں دیتا، کبھی نہیں دیتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کی نظر صاف ہو تو آپ گندگی پہ گرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. مومن ہمیشہ طیب اور حلال کو پسند کرتا ہے، حرام کی طرف نگاہ جاتی نہیں. شیخ فرمانے لگے کہ جب چاروں جانب میں سمجھ گیا کہ یہ چھوڑے گی نہیں تو میں نے اسے کہا مجھے پیشاب آیا، پخانہ کرنا. واش روم میں گیا تو پخانہ کر کے میں نے اپنے جسم پہ مل لیا. اس کی طرف آیا تو کہنے لگی تو پاگل ہے، اتنا گندا بندہ، نکالو اسے گھر سے باہر. کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا اس کی طرف، میں نے کہا کمال ہے نا، میرا تو جسم گندا ہے، تیرا تو دماغ گندا ہے. او حضرت سلطان باغ بولے اور بول کے فرمانے لگے دل کالے نالو منہ کالا چنگا، دل کالے نالو منہ کالا چنگا. پر جے کوئی رمز پچھاڑے، اگر تجھے سمجھ آ جائے نا کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا. آپ فرمانے لگے مسلمان نوجوانوں، مجھ سے پوچھنے والوں، میں وہاں سے نکل آیا پاگل بن کے، گند مل کے، اور جب میں آیا ایک کنویں پہ غسل کیا اور میں نے کپڑے بدلے، دھویا اپنے آپ کو، گھر کے آ شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے. اقبال نے اپنے بیٹے کو دعا دی کی، اس نے کہا تھا پتر حیا باقی نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ رہے تیری جوانی بے داغ، اللہ کرے تو بچ جائے زمانہ بڑا برا آ گیا. کہتے ہیں غسل کیا، رات کو میں سویا تو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. مجھے فرمانے لگے تو نے مصطفیٰ کریم کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. اٹھنا سینے سے لگ. فرماتے ہیں سینے سے لگایا، اب میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، لوگوں قسم اللہ کی میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، پر جدھر جدھر جاتا ہوں میرے وجود سے خوشبو ہی آتی جاتی. اور ملت کے جوانوں یاد رکھو، دل کالے نالو منہ کالا چنگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں. جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے. جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے. کہا جی کھانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے. حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی. حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے
بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پر باز کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں، اور جب بخاری مسلم ہے، حضور نے فرمایا لے جاؤ۔ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے، بچوں کے لیے۔ بچے تو بزدل کر دیتے، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے، بچے تو مار دیتے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو، نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھئی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے، تجھ سے در در سے ساک اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کپٹ کا دیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، لمبی بات ہے۔ اب بچوں کو سلا دو، بی بی نے بچوں کو سلا دیا، تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک تو آدمی کا، اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا۔ ہم ہاتھ ہلاتے رہے کہ مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو، گھر میں بچے تھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چون ڈالیں، بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چران تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو پچ جائے گا۔ حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خامند کی تابع داری میں اٹھی، میں بڈھی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہن ہے، اٹھی اور اس نے نہ دیا چھی کرنے کے بہانے بجھا دیا، مہمان روٹی کھاتا رہا، اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے، وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے وصول کا فریضہ نبھایا ہے، قربان جاؤں محبوب پہ، بے کمر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے، حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا۔ اور بہر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں، حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ ایثار کر رہے تھے نا، تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا، تر بامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے، پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا نا جو لوگ خاموش ہوتے ہیں وہ وزادار ہوتے ہیں، اور ایک مقام پہ جو ہمیں سمجھایا نا، جو بندہ خاموش ہو وہ حکمت والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے تو بالکل چپ کر گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شور بڑا کرتے ہیں، اور شور کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، بیماری اپنے وقت پہ جاتی ہے، شور کرنے سے کم نہیں ہوتی، رونے دھونے سے کم نہیں ہوتا۔ آپ جب شدید علیل تھے، بیمار تھے، تو پوری طور پر خاموش ہو گئے تھے، کم سے کم بات کرتے تھے، ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے۔ امام ابو نعیم نے بھی لکھا ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔
کہ ایک بڑی تعداد نہ ان کے دوستوں کی حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی. یہ بڑی لطیف بات ہے، ذرا غور کر دیں. انہوں نے آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور آپ بیمار ہیں، آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائے؟ حضرت صدیق چپ کر گئے، ایک ایک بندے کا چہرہ دیکھا، پھر نظر جھکا لی، چپ کر گئے. میں کہا حضور آپ کو کسی طبیب کو نہ دکھائے؟ تو ہلکے جملوں میں، تھوڑے لہجے میں، پست آواز میں آنکھیں اٹھائی، پھر جھکا کے فرمانے لگے طبیب نے مجھے دیکھ لیا. کہا حضور پھر اس نے کیا کہا ہے؟ پھر چپ کر گئے. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کہنے لگے اس نے کہا ہے فعال لما یرید، اس نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. فعال لما یرید، اس نے کہا ہے جو میرا ارادہ بن جائے وہ میں کرتا ہوں. اگر اس کا ارادہ بن گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اے سدا سجنا والو اسی نال خوشی ٹر چلے، اج ساڈا ملاپ جے ہونا تے ساڈی قسمت بلے بلے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں بھی کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ بڑی دیر کے فارغ ہے، کھیتی باڑی کرنے کی اجازت نہیں دے دیتا. جنت میں بھی کچھ بندے کہہ دیں گے. کچھ لوگوں کو کام کرنے کی عادت پڑی ہوتی ہے نا، وہ ہمارے بزرگوں سے کہا جاتا تھا نا اب آپ کام نہ کریں، بچے بچیاں کر رہے ہیں، تو بڑے کہتے تھے جے میں بہ گیا تو پھر میں بہ گیا، مجھے کچھ کرنے دو. تو کچھ لوگ جنت میں بھی، ایک دیہاتی صحابی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جنت میں جا کے بھی عرض کریں گے مالک وہ کھیتی باڑی کی اجازت مل جائے. تو رب فرمائے گا یہاں کیا ضرورت ہے، یا اللہ ہمارا دل کرتا ہے. تو جنت میں چونکہ ہر چاہت پوری ہوگی تو انہیں اجازت دی جائے گی. حضور فرماتے ہیں ادھر وہ بیج لگائیں گے، ادھر فصل پک کے تیار بھی ہو جائے، اور اس فصل کا جو ڈھیر لگے گا وہ پہاڑ کے برابر لگے گا. تو وہ دیہاتی صحابی پتہ حضور سے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ قریشیوں یا انصاریوں میں سے لوگ ہوں گے، وہی ہیں زیادہ کھیتی باڑی کے شوقین، ہم تو نہیں ہوں گے. تو کہتے ہیں اس صحابی نے یہ بات کی حضور کی بارگاہ میں، لیکن نبی کریم اتنا مسکرائے کہ دانتوں سے نور نکلنا شروع ہو گئے. سرکار گویا خوش ہو گئے بات سن کے. انہوں نے ایک کلام کیا، ایک بات کی، حضور کی بات پر ایک تبصرہ کیا کہ یہ کھیتی باڑی انصار مدینہ کا طریقہ ہے یا قریش کا طریقہ. تو حضور یہ قریشی یا انصاری ہوں گے یہی کہیں گے ہم نے کھیتی باڑی کرنی، ہم تو نہیں کرتے. حضور نے بات سنی اور محبوب کے باقاعدہ. اچھا اب ذرا اس کی تفسیر دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں یہ جو حضور کے دانت ہیں نا یہ نور کے گچھے، اور جب حضور ہنستے تھے تو ان سے نور کے لچھے جڑتے. اور پھر بنتا کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ رنگ اس طرح کا بنتا تھا جس طرح تاروں کی نزہت نہیں ہوتی، لڑیاں نہیں بنی ہوتی تاروں. فاضل بریلوی کہتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑیں نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اور ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں یہ کوچے بسا دیے ہیں. ان کے نثار، نثار کا معنی قربان جاؤں، کہتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں تو سب غم. حضور مسکراتے اور مسکرانے کو پسند کر. میرا دل کرتا ہے نا یہ بات روز کروں، مجھے پیاری بڑی لگتی ہے، روز کروں یہ بات. پاک رسول کی پاک اولاد، عزت والے نبی کا عزت والا گھرانہ، امام زین العابدین، اتنے اتنے موٹے موٹے پشت پر نشان تھے، موٹے موٹے. غسل دیا جا رہا تھا تو ساری کمر موٹے موٹے داغ. آج کل
پیر کا چہرہ بھی نورانی ہونا بڑا ضروری ہے نا، نورانی ہونا۔ اور حضرت بلال بھی بڑے پیر ہیں، اگرچہ حبشی النسل ہیں پر بڑے پیر ہیں۔ لہذا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں، اس میں شک نہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جسے دیکھ کے رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن صرف گورے رنگ دیکھ کے رب یاد نہیں آتا، رنگ سانولا بھی ہو پر رب کے انوار برس رہے ہو تو رب یاد آ ہی جاتا ہے۔ اور میرے دوست یہ ذرا بات کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، اتنے اتنے ووٹے پشت پر نشان غسل دیا جا رہا ہے۔ لوگوں نے بیٹے سے پوچھا یہ حضرت صاحب کو کیا ہے؟ تو والد وہاں آرام فرمائے ہیں جہاں غسل دیا جا رہا ہے۔ تو امام باقر رو پڑے، کہنے لگے میرے ابا جی نا اپنی پشت پر تھیلے رکھ کے نا اناج کی، کس کی بات کر رہا ہوں؟ حسین ابن علی کے بیٹے، کربلا میں بچنے والے میرے امام کے ایک صاحبزادہ، پشت پر بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے۔ اور صاحبزادہ صاحب آپ کہاں ہوتے تھے؟ فرماتے میں کہتا تھا میں نہ دے آؤں۔ فرماتے تھے نہیں، اگر تو دینے چاہے گا اس غریب کا مجھے نام بھی بتانا پڑے گا جس کو میں لنگر دیتا ہوں۔ یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، میں اس ماڑے بندے کو رسوا کر دوں جس کی صرف بیٹی گئے، اسے رسوا کر دوں جو بیچارہ۔ فرمایا وہ مجھے بتاتے نہیں تھے، بڑھاپے تک پشت پر بوجھ رکھ کے انہوں نے نبی پاک کی امت کے گھروں تک پہنچایا ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی کی بیٹی کی شادی کرانی ہے پھر خود نہیں شادی پہ جانا۔ حضور کیوں فرمانے لگے بچی کا باپ تو محسن کے پیچھے ہی بھاگتا رہے گا، خود نہ جانا، بس ٹھیک ہے پیچھے پیچھے رہنا، سامنے نہ آنا۔